میرے بچے کو کیوں ڈانٹا ہے، اس کا کیا قصور ہے، اور لڑائی جھگڑا۔ تو چچا اور تایا اور یہ رشتے اس وقت اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایسے بھی اب معاملات اور حساب کتاب ہے کہ تایا یا چچا کے سامنے اس کا بھتیجا کسی غلط کاری میں مبتلا ہے، چچا کچھ نہیں کر پا رہا، اور وہ بیچارہ بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، بھائی کو بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، میری مرضی، اس کی مرضی ہے، آپ کون ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی والدہ شہ دے رہی ہے، تو پورا ایک فیملی سسٹم باقاعدہ طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم نور قلوبنا بعلمک واستعمل بدنا بطاعتک، اللہم الہمنا رشدنا، اللہم اہدنا وسددنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27-28 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں بات کرنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے اور ہم سب کو اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گزشتہ دروس میں اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، اور پھر خصوصاً مدینہ کے جو یہودی تھے ان کا ذکر تھا، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حسد اور بغض رکھتے تھے، اور ساتھ ساتھ دعویٰ کرتے تھے، جو ہم نے تفصیل سے پیچھے اس کے حوالے سے بات ہو چکی، دعویٰ یہ کرتے تھے جی کہ ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، اور ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، اور وجہ ایک ہے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس باطل جو فخر ہے نا، ایک تو فخر کر رہے ہیں اور باطل فخر ہے، اور جو کوئی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ نے اس کو توڑنے کے لیے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا ایک حسد ہے، اس حسد کی یوں سمجھیں برائی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ ان یہودیوں کو، ان کو بتا دیجئے اہل کتاب کو کہ اگر تمہیں صرف اسی بات پر گھمنڈ ہے اور غرور ہے اور تکبر ہے اور فخر ہے کہ بھئی ہم نبیوں کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کو بتا دیں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ۔ ان کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے، حابیل اور قابیل، اور ان کا قصہ سنائیے تاکہ ان کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ محض انبیاء کی اولاد میں سے ہونا یہ کافی نہیں ہے، اور ان کے لیے انہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ پر ایمان لانا پڑے گا، اللہ کے بعد آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ آخری نبی ہیں، پھر قرآن مجید ہے، اس کو ماننا پڑے گا، تب جا کے آپ بات آگے بڑھے گی۔ صرف اس بات پر یہ بیٹھے رہے تو پھر عذاب بھی اللہ نے بتایا ہم پیچھے پوری تفصیل سے۔ اس گھمنڈ کو اور اس غرور کو ختم کرنے کے لیے اور اس باطل عقیدے کو اللہ تعالیٰ ان کا جو ہے نا وہ رد کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ قصہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، آدم علیہ السلام کے جو زمانے میں آدم علیہ السلام کی اولاد، جو پیدائش کا ایک دستور تھا اللہ کے ہاں کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد اس کی پیدائش جڑواں ہوتی تھی، اور وہ ایسے تھا کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ایک دفعہ میں یک بارگی۔ پھر اس کے بعد جو اگلی دفعہ جو اولاد پیدا ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر اس میں ایک شریعت میں ایک قانون تھا اس وقت کے دور سے، اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی مصلحت تھی کہ جو بعد میں جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس کا نکاح پہلے والے جو لڑکا پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ، اسی طریقے جو پہلے لڑکا پیدا ہوا ہے اس کا نکاح بعد والی لڑکی کے ساتھ، اس طریقے پر یہ حساب کتاب چل رہا تھا، اس شریعت کے اعتبار سے جائز تھا۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ پہلی دفعہ میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے وہ تو آپس میں حقیقی بہن بھائی ہو گئے، البتہ اگلی دفعہ میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوں گے ان کا نکاح پہلے والوں میں سے ہو سکتا تھا، یعنی یہ حکم تھا، بلکہ یہ تھا کہ بھئی ان کے ساتھ نکاح چلے تاکہ آگے نسل چلے، یہ حکم تھا۔ اور آدم علیہ السلام کی جو اہلیہ حضرت حوا، ان کے بطن سے یعنی یوں سمجھ لیجئے پہلی دفعہ میں پیدا ہوئے
حابیل اور قابیل، پہلی دفعہ میں قابیل پیدا ہوئے اور ان کے ساتھ بہن پیدا ہوئی، اقلیمہ اس کا نام تھا، یہ دونوں پیدا ہوئے۔ اور اقلیمہ اس وقت جو پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت بھی تھی، اللہ کی طرف سے انہیں حسن دیا گیا تھا، اور حقیقت میں یہ کس کی بہن تھی؟ قابیل کی بہن۔ جبکہ اگلی دفعہ جب یعنی پیدائش ہوئی تو اس سے حابیل پیدا ہوئے اور ساتھ ان کی ایک بہن پیدا ہوئی جو کہ بظاہر کوئی خوبصورت نہیں تھی۔ اب اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا کہ بھئی حابیل کا نکاح قابیل کی بہن اقلیمہ سے، اور قابیل کو کہا کہ آپ نے نکاح کرنا ہے حابیل کی بہن سے کہ اس کے تاکہ آگے نسل بڑھے۔ اس وقت یہ قابیل کھڑا ہو گیا اور اس نے انکار کر دیا کہ بھئی اگر میں نکاح کروں گا تو اپنی بہن سے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کے ساتھ نکاح کروں گا۔ اور ظاہر ہے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے، تمہیں نکاح کرنا ہے تو تمہیں اسی سے کرنا پڑے گا، حابیل کی جو بہن ہے اس سے کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ تمہارے لیے درست۔ بہرحال وہ ضد پہ اڑ گیا، اور چونکہ اسے حسد بھی ہو گیا تھا اور چونکہ خوبصورت تھی جو اس کی بہن تھی وہ بہت خوبصورت تھی، تو اس نے کہا نہیں مجھے نکاح کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے، اور میں اس کے علاوہ نکاح نہیں کروں گا۔ اور اسی ضمن میں اسے حسد پیدا ہو گیا اپنے بھائی حابیل کے ساتھ۔ اچھا، ان دونوں کا فرق بھی سمجھ لیجئے تاکہ واضح ہو جائے۔ ایک فرق تو یہ کہ قابیل بڑا تھا اور حابیل چھوٹا تھا، تاکہ بعض لوگ مکس ہو جاتا ہے نا نام، قابیل کون سا تھا حابیل کون سا تھا۔ قابیل کا لفظ شروع ہوتا ہے قاف کے ساتھ، یعنی اس کا نام شروع ہوتا ہے قاف کے ساتھ، موٹے قاف، اور حابیل کا ہا سے شروع ہوتا ہے۔ تو جو برا تھا، یا جو یوں سمجھ لیجئے جو بغض رکھنے والا تھا اور جو قاتل بھی تھا، یعنی جس نے آگے انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ آ جائے گا، اس کا نام قابیل تھا۔ قاف اور قتل کو آپ ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی، قابیل اور قتل، تو پھر تاکہ آپ کے سمجھ میں رہے اور یاد رہے کہ بھئی کون تھا۔ بعض دفعہ یہ سوال آ جاتا ہے بہت سے نوجوانوں کا ہے کہ بھئی کون تھا ان دونوں بھائیوں میں سے، تو بات واضح بھی ہوگی، ذہن میں رہے گی۔ اچھا جی، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا میں نہیں کروں گا۔ اس دور میں ایک اور اللہ کی طرف سے یوں سمجھ لیجئے جو شخص نظر مانتا تھا، نیاز مانتا تھا، تو جو نظر جو نیاز وہ مانتا تھا اللہ کے لیے، یعنی قربانی کرتا اللہ کے لیے، تو اس کو ایک میدان میں جا کے رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ آگ اس جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا اس کو وہ آگ جلا دیتی، اور جو قبول نہ ہوتا اس کو جو ہے نا وہ ویسے کا ویسا ٹھہر جاتا۔ یہ بھی ایک اس زمانے میں ایک نظر اور نیاز کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ رکھا ہوا تھا کہ براہ راست سب کو پتہ چل جاتا کہ اس نے جو نظر مانی یہ قبول ہے، اور اس نے جو منت مانی یا نظر یا قربانی کی ہے یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اب آدم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ قابیل ماننے والا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام نے اگلا مطالبہ، اگلی پیشکش اس کے سامنے رکھی، بھئی ایسا کرتے ہیں آپ بھی اللہ کے لیے منت اور نظر مانو، اور حابیل کو کہا تم بھی اللہ کے لیے نظر اور منت اور قربانی کرو، اور پھر وہی طریقہ ہے کہ اسے جا کے وہاں پہ رکھ دیا جائے، جس کی نظر قبول ہوگی میں اس کا نکاح اس اقلیمہ کے ساتھ کر دوں گا۔ ظاہر ہے راضی ہو گیا، حابیل بھی راضی ہو گیا، قابیل بھی راضی ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اپنے طور پر مطمئن تھے، وحی کے ذریعے سے اللہ نے بتا دیا تھا، یا وحی جو کامل اللہ کی طرف سے جو وحی اتری ہے اس کے ذریعے سے کامل یقین تھا کہ حابیل حق پر بھی ہے اور اسی کی نظر قبول ہوگی۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دونوں نے قربانی کی، اور قربانی کر کے وہاں رکھ دی، اور اس کے بعد فوراً آسمان سے آگ آئی، اور آگ نے حابیل نے جو قربانی کی تھی نا اس کو کھا گئی، اور قابیل کی قربانی اپنی جگہ پر رہی۔ اب ظاہر ہے حسد مزید بڑھا، اور اس وقت جو قابیل تھا نا اس کے دل میں بے حد حسد آ گیا اپنے بھائی کے بارے میں، اور پھر اس نے حسد اور غصے میں آ کر اپنے بھائی سے کھلے طور پر اعلانیہ طور پر کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس وقت بھی حابیل بہت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایک تحمل برداشت دی تھی، جو بھی قابیل غصے سے بات کہتا تھا یہ اس کا جواب بہت ہی تحمل مزاجی سے دیتے تھے، اور بڑے ہی آرام سے اور اصولی طور پر بات کرتے تھے۔ جس وقت ان کے بھائی نے کہا نا میں تمہیں قتل کروں گا، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اللہ کا ایک قانون ہے کہ اللہ کے نزدیک جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے، جو آدمی متقی پرہیزگار ہے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل قبول فرماتے ہیں، یعنی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔
اور اگر تم اور تمہارے اندر ہوتا تو تمہاری نظر قبول ہو جاتی، تمہارے اندر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، اصولی بات کی سمجھانے کے لیے۔ بہرحال جب حسد حد سے بڑھ جائے نا تو آدمی کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ حسد ہے اس کو کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے، اور یہی کیا اس نے۔ اور اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں قتل کر کے رہوں گا۔ آگے سے بھائی نے کہا کہ بھائی آپ کچھ بھی کر لیں، آپ اگر مجھے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میں آپ کا مقابلہ یعنی آپ کے سامنے نہیں، اس طریقے پر آپ کا مقابلہ نہیں کروں گا، یعنی مدافعت نہیں کروں گا، میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اصولی بات بھی کر دی، سمجھا بھی دیا، اور میں آپ پہ ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یعنی میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم نے جو کرنا ہے کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور ظاہر ہے بھائی کے، میں اپنے سگے بھائی کے یعنی خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ بات کہہ کر اب مزید واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا، وہ ایک تفصیل الگ سے آئے گی۔ فی الوقت جو آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اس درس کا خلاصہ اور واقعہ یہ ہے۔ اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ ان اہل کتاب کو آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ سنا دیجئے، اور صحیح طریقے سے، حق طریقے سے ان کو بتائیے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، اس وقت جب کہ دونوں نے ایک نظر پیش کی، اور ان میں سے ایک کی تو مقبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ پورا واقعہ ذہن میں ہے تو بات واضح ہو گئی، ایک نے بھی نظر مانی، دوسرے نے بھی نظر مانی، اور وجہ کیا تھی کہ بھئی میں نے نکاح کا معاملہ تھا۔ قال لأقتلنک، پھر ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ اور اب آپ کے ذہن میں ہوگا یہاں قتل کا ذکر ہے، تو قتل سے مراد یعنی جس نے دھمکی دی تھی میں تمہیں قتل کروں گا، اس کا نام تھا قابیل۔ قال انما یتقبل اللہ من المتقین، دوسرے بھائی نے کہا، یعنی اس نے کہا، اس سے مراد حابیل ہے، اس نے کہا بے شک اللہ قبول کرتا ہے صرف پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نظر کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر آپ بڑھائیں گے، البتہ اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ، کس لیے بڑھائے گا؟ مجھے قتل کرنے کے لیے، کہ بھئی میں کسی طریقے سے تو مجھے قتل کر دے۔ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں پھر بھی تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، کہ بھئی آپ جتنا کچھ کریں گے، آپ بھائی ہیں میرے، میں آپ کے ساتھ یہ دسترازی والا معاملہ نہیں کروں گا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی بھائی کی کوئی بات ہی برداشت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، ہر شخص کا مزاج الگ ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بھئی چھوٹا بڑے کے ساتھ بدتمیزی والا معاملہ، اور معافی کا تو تصور ہی نہیں ہے کہ چھوٹا بڑے سے یا بڑا چھوٹے سے معافی مانگے۔ نہ یہ ہمیں ہمارے بڑے سکھاتے ہیں، نہ کوئی ترتیب، نہ کوئی طریقہ، نہ کوئی سلیقہ۔ اور ظاہر ہے یہ سب چیزیں ہمیں آئیں گی یعنی جب ہم ایسے ماحول میں جڑیں گے، جب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے اس معاملے میں، بڑے کا چھوٹے پر کیا حق ہے، چھوٹے کا بڑے پر کیا حق ہے۔ یعنی بڑے بھائی کے بارے میں فرما دیا کہ بھئی یہ تو والد کی مثل ہے، اور بڑے بھائی کو حکم دیا کہ تمہیں چھوٹے پر کیا کرنی ہے؟ بہرحال شفقت کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ چھوٹا ہے۔ یہ تو شریعت سکھاتی ہے ہمیں۔ لیکن اس وقت میں جو معذرت کے ساتھ جو بہت سے فتنے جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، ان میں سے یہ ہے بڑے چھوٹے کی تمیز کا نکل جانا۔ مطلب اولاد ہے تو اس کے اندر والدین کی تمیز نہیں ہے، اور اس طریقے سے والدین ہیں تو اولاد پر وہ والا معاملہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کے اپنے اپنے حالات ہیں، کہ اب حالات اس قدر، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، بچے کو سب سے پہلے اپنے والد کا ڈر، اور والد سے بھی زیادہ بعض دفعہ اپنے چچا کا ڈر ہوتا تھا، اپنے تایا کا ڈر ہوتا تھا، اپنے ماموں کا ڈر ہوتا تھا، اور اس طریقے پر آپ دیکھ لیجئے، یعنی اگر اس کا والد کہیں باہر ہے تو اسے پتہ ہے کہ والد تو شاید پھر معاف کر دے، مجھے میرا چچا معاف نہیں کرے گا، وہ مجھے مارے گا۔ آپ اس دور میں آ جائیے، اور باپ کچھ کہتا ہی نہیں تھا، باپ کہتا تھا اچھا کیا ایسا آپ نے، ظاہر ہے میں نہیں ہوں تو آپ ہی تربیت کریں گے اس کی۔ اب آپ اس زمانے میں آئیے، سوال پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی اٹھ کے اپنے جو ہے نا بھتیجے کو مارے، سوال ہی نہیں پیدا، ڈانٹنے نہیں دیتے لوگ، اور وہ آ جائیں گی اس کی والدہ اور آ کے کہیں گی آپ میرے بچے کو کیوں ڈانٹا ہے، اس کا کیا قصور ہے،
اور لڑائی جھگڑا، تو چچا اور تایا اور یہ رشتے اس وقت اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایسے بھی اب معاملات اور حساب کتاب ہے کہ تایا یا چچا کے سامنے اس کا بھتیجا کسی غلط کاری میں مبتلا ہے، چچا کچھ نہیں کر پا رہا، اور وہ بیچارہ بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ بھائی میں کیا کروں، بھائی کو بتا رہا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، میری مرضی اس کی مرضی ہے، آپ کون ہوتے ہیں؟ اسی طریقے سے اس کی والدہ شہ دے رہی ہے، تو پورا ایک فیملی سسٹم باقاعدہ طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ہر گھر کے حالات ہیں، سمجھایا نہیں گیا، بجھایا نہیں گیا، اجازت دے دی جائے باقاعدہ، بھائی یہ میرا بیٹا ہے تو آپ کا بھی بیٹا ہے، کون کہتا ہے آج کل؟ سب سے پہلے تو اپنا بھائی وہ نہ کھڑا ہو بیچارہ تو اس کی بیوی کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گی نہیں جی میرے بچے کو ہاتھ تو لگائے کوئی، اور اس سے پوری نسل تباہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا، باقاعدہ اس فیملی سسٹم جو اللہ نے ہمیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اور شریعت نے دیا ہے، اس پر دوبارہ آنا پڑے گا۔ غیروں کی پوری کوشش اور سازش یہ ہے ان کے خاندانی نظام کو تباہ کرو، بالکل خاندانی۔ ہمارے ہاں دیکھیں پورا سٹیپ وائز اللہ نے رکھا ہے، چچا تایا کتنے رشتے ہوتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ رشتے ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو وہ ظاہر ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے اندر سے یہ چیز آئے تاکہ ان کی نوجوان نسل کیا ہو، مزید تباہی کی طرف جائے، تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اور اسلام ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ فیملی سسٹم کو ہم نے باقاعدہ جو اللہ نے اور شریعت نے دیا ہے اس کو اسی طریقے پر چلانا ہے، اور یہ کام ہمارے بڑوں کا ہے، اور پھر مردوں کا ہے، اور ساتھ ساتھ عورتوں کی اس اعتبار سے رہنمائی کرنی ہے کہ بھئی کون سے ایسے طریقہ کار ہیں جس سے ہمارے بچے، ہمارا معاشرہ، ظاہر ہے بچے پورا ہمارا معاشرہ ہے، بھئی یہ اس چیز سے بچے۔ اس کے لیے یہی ہے، ہمیں قرآن و سنت کا کے ساتھ جڑنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، صحابہ کے یعنی ان کے اقوال، ان کے افعال کیا کہتے ہیں، وہ کیسے زندگی گزارتے تھے، کتنا بہترین معاشرہ تھا۔ جتنا دور ہوتے چلے جائیں گے اور ہو گئے ہیں، اتنے مسائل ہمارے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے ہم لوگ، بچوں کو تو کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، والدین نہیں کہہ سکتے تو چچا تایا تو دور کی چیز ہے۔ بہرحال تو یہاں دیکھ لیجئے کہ بھائی کہہ رہے کہ بھئی آپ کچھ بھی کر لو، مار بھی ڈالو، کھلے عام دھمکی دے رہا ہے میں تجھے قتل کروں گا، اور بھائی کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا، اور میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک بڑے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو بیچ بازار میں، اور کسی ایسی ویسی بات پہ، اور ٹھیک ٹھاک پکی عمر کے لوگ، یعنی 40 45 50 کوئی عمر ہوگی، وہ سنایا مجھے غالباً کسی نے، تو انہوں نے کہا کہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو ٹھیک ٹھاک کر کے اس کو، یعنی بازار میں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا بھی نہیں ہے کہ آپ بیچ بازار میں چوک چوراہوں پہ اپنے بچوں کو یا ان کو آدمی جو ہے نا یہ کرے، یہ بھی ایک اچھی بات نہیں ہے، ظاہر ہے ہر ایک کو اس حساب سے چلنا پڑتا ہے اس دور میں۔ بہرحال اس نے لگائی، اور پہلے زمانے کا اتنا یعنی قریبی نہیں لیکن اتنا دور کا بھی نہیں، یہ قریب کا ہی واقعہ سمجھ لیجئے۔ تو اس نے لگائی، تو گھر جا کے اس بھائی نے والد صاحب سے صرف اتنا کہا جی کہ دیکھیں نا جی، اور ہاتھ اٹھانا دور کی بات بڑے بھائی پہ، ہاتھ ساتھ نہیں اٹھایا، گھر جا کے والد کو صرف اتنی شکایت لگائی، دیکھیں جی بیچ بازار میں مارا ہے، بس مجھے اس بات کا دکھ ہے، باقی تو میرا بڑا بھائی ہے، کچھ بھی کرے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ آج آپ اس دور میں دیکھ لیجئے کہ بڑا بھائی اونچی آواز سے بات نہیں کر سکتا چھوٹے کے سامنے، تو بہرحال ہمیں خود سوچنا پڑے گا، ہم ظاہر ہے ہم بھائی ہمارے بھی ہیں، ہمیں اس بارے میں سوچنا پڑے گا، چہ جائے کہ وہ غلط ہیں، ہوتا ہے انسان ہر وقت صحیح نہیں ہے، وہ غلط ہیں، 100% غلط ہیں، لیکن بڑا ہے، اللہ نے اسے بڑا رکھا ہے، معافی مانگنے کا ہے، آپ پہل کریں، کہ آپ میں اللہ نے آپ کو بڑا کیا ہے، ظاہر ہے میں نے تو نہیں، اللہ نے آپ کو بڑا رکھا ہے، شریعت نے بڑا رکھا ہے، قانوناً آپ بڑے ہیں، تو میں آپ سے معذرت کرتا ہوں، دیکھیں انشاءاللہ۔ اور پھر اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بعض بھائیوں کا یا لوگوں کا مزاج ہی ایسا ہوتا ہے، ترش مزاج کے ہیں، جیسے ہم اپنے ترکھے مزاج کے ہیں، تو ان کے ساتھ اس حساب سے چلنا پڑتا ہے۔ آپ خود کوشش کریں، بات کر رہا ہے بعض دفعہ وہ الٹے جواب ہی دیں گے، آپ سیدھی بات کریں گے نا الٹا جواب آئے گا، لیکن بہرحال پھر بھی شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک یہ کیوں میرے اندر یہ صفت کہاں سے آئی ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، کیوں؟ اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو پتہ چلا ہر حکم کے لیے ہمارے دل میں تقوی کا ہونا ضروری ہے، اللہ کا خوف ہوگا تو سارے مسئلے آسان ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو پھر کوئی مسئلہ بھی آسان نہیں ہوگا، اور پھر شریعت پر چلنا مشکل لگے گا، ہمیں ہوتا مشکل نہیں ہے، لگے گا مشکل۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں
سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسد جیسی ان یہ مہلک بیماریوں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے۔